ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انسان خاندان، نسب، مال و دولت اور دنیا داری سے بڑا نہیں ہوتا، بلکہ انسان عمل سے بڑا ہوتا ہے، دینداری سے بڑا ہوتا ہے، شریعت مطہرہ پہ عمل سے بڑا ہوتا ہے، محبت رسول اور حب خدا بندی سے بڑا ہوا کرتا ہے. اور یہ عمل کا نشہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان کے اوپر عمل کا نشہ طاری ہوتا ہے تو پھر دنیا کا ہر نشہ اس کے سامنے ہیچ نظر آتا ہے. اور جو بندہ اعمال صالحہ کا نشہ پا جاتا ہے تو پھر اس کی طبیعت چاہتی ہے کہ مجھے اور ملے اور ملے اور زیادہ ملے. حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ پر جب یہ نشہ چڑھا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی اس انداز میں کی کہ اے اللہ، اگر تو قبر کے اندر کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت دے تو مجھے بھی قبر کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت دینا. اور حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بتاتی ہیں کہ رات کے وقت میں حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز ادا کیا کرتے تو میں پیچھے بیٹھ جایا کرتی. وہ نمازیں اتنی لمبی پڑھا کرتے کہ ان کے پاؤں سوج جاتے اور ان کے پاؤں کے درد کو دیکھ کر کے ان کے پیچھے بیٹھ کر کے میں رویا کرتی تھی. تو یہ وہ عمل کا نشہ ہے اللہ تعالیٰ جب بندے کو عطا کرتا ہے. حضرت اویس کرنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ روزانہ رات جب شروع ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ آج کی رات یہ قیام کی رات ہے، پوری رات قیام کے اندر گزار دیا کرتے. پھر جب رات شروع ہوتی کہتے آج کی رات یہ رکوع کی رات ہے، اور پھر پوری رات جو ہے وہ رکوع میں بسر کر دیتے. اور کبھی کہتے آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی رات ہے، اور پھر رات شروع ہوتی تو سجدے میں چلے جاتے تھے. صبح کا سفیدہ نمودار ہو جاتا تھا لیکن ان کا سجدہ مکمل نہیں ہوا کرتا تھا. حضرت جنید بغدادی، حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان لوگوں کی آپ حیات طیبہ کو پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کا ایسا نشہ انہیں عطا فرمایا تھا کہ اس کے سامنے یہ دنیا کی ہر چیز کو ہیچ اور کمتر سمجھا کرتے تھے. جیسا کہ حضرت فضیل بن حضرت ابو داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کبھی بھی سالن سے روٹی نہیں کھاتے تھے. لوگوں نے جب اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ پانی میں بھگو کر کے روٹی کھانے کے اندر فائدہ یہ ہے کہ اگر سالن سے کھائی جائے تو ٹائم زیادہ لگتا ہے، اور پانی میں بھگو کر کے اگر ہم روٹی حلق کے نیچے اتار لیں تو ٹائم بچ جاتا ہے. اتنے وقت کے اندر قرآن مقدس کی 50 آیتیں آرام سے ہم تلاوت کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اعمال صالحہ کا جو نشہ عطا فرماتا ہے اس کی برکتیں ہیں. اور بندہ جب اس چیز کو پا جاتا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ نشہ ملا تھا تو مکہ کے کافر جب انہیں مارتے تھے اور ان سے توحید کا انکار کرواتے تھے، اس کے باوجود بھی مار کھاتے جاتے اور کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں حضرت بلال کو خرید لوں اور خرید کر کے آزاد کر دوں.
اب جب بندہ اللہ کی رضا کے اندر اتنا جب مگن ہو جاتا ہے تو پھر اس کی قسمت کتنی چمک جاتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا, ابو بکر اگر تم ان کو خریدو تو پھر اس خریداری کے اندر میرا بھی کچھ حصہ رکھنا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خود حضرت بلال کی خریداری کے اندر اپنا حصہ مقرر فرما رہے ہیں. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, یا رسول اللہ خرید کر آپ نے انمول کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالی جن اپنے محبوبین کو یہ دولت نصیب فرماتا ہے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ پڑھیں, جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے کافروں نے پکڑ لیا اور جہاں پہ آج مسجد عائشہ ہے مقام تنعیم کے اندر آپ کو لے کر کے گئے اور سولی پہ لٹکانے کا انہوں نے جب ارادہ کیا اور پھر آ کر کے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے, جگہ جگہ سے نیزے برچھے مارنے لگے, اس موقع پر حضرت خبیب کی تمنا دیکھو, اسے کہتے ہیں نشہ عمل. حضرت خبیب نے کہا کہ آخری وقت میں میری تمنا ہے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دی جائے. سب سے پہلے موت کے وقت میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگنے والی ذات کا نام حضرت خبیب ہے, اور قیامت تک اب جو بھی موت کے وقت میں نماز کے لیے 2 رکعت کی مہلت مانگے گا وہ حضرت خبیب کی سنت پہ عمل کرے گا. حضرت خبیب نے قیامت تک اعمال صالحہ کا نشہ رکھنے والے ان محبین کے لیے ایک ایسی سنت قائم کر دی کہ اب قیامت تک جو بھی اس راستے پہ چلے گا وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پہ چلے گا. حضرت خبیب نے آخری وقت کے اندر 2 رکعت کی اجازت طلب کی اور نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد میں آپ نے بڑی پیاری بات کہی, کہا میں چاہتا تھا کہ نماز بڑی لمبی پڑھوں, خوب لمبی نماز پڑھوں, لیکن میں نے خوب لمبی نماز نہیں پڑھی. کیوں نہیں پڑھی؟ تاکہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ میں موت سے ڈر کی وجہ سے لمبی نماز پڑھ رہا ہوں میں. تو آپ نے مختصر نماز 2 رکعت ادا کی اور آخری وقت کے اندر بھی یہ بتایا کہ بندہ مومن چاہے دنیا سے جانے کا وقت آ جائے لیکن اس کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ رب کی رضا کے لیے اعمال صالحہ کے اندر سبقت کرنا اور نیک کاموں کو انجام دینا, یہ آخری وقت میں بھی اس سے نہیں چھوڑنا چاہیے. عزیزان مکرم, آپ ہمارے اسلاف کی تاریخ پڑھیں, ہمارے بزرگوں کی تاریخ پڑھیں, انہوں نے کیسے کس انداز کے اندر اعمال صالحہ کے اندر اپنی زندگیوں کو بسر کیا. ہمیں تو آج مختصر سا عمل کرنا بھی بڑا بوجھ معلوم ہوتا ہے. تھوڑا سا نیک کام کرنے کے بعد بھی ہم اتنا اتراتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ 100 سال کی عبادت ایک لمحے کے اندر ادا کر لی ہے. حضرت عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے گیا. فجر کی نماز کے بعد جب میں نے سوچا کہ ان سے ملاقات ہوگی, میں پہنچا تو فجر کے بعد جب وہ عبادت میں مصروف ہوئے ہیں ظہر کا وقت ہو گیا, لیکن انہیں فرصت نہ ملی. میں نے سوچا کہ ظہر کی نماز کے بعد میں کچھ موقع میسر آئے گا, لیکن ظہر کے بعد جب وہ پھر عبادت میں مصروف ہوئے ہیں تو عصر کا وقت آ گیا. میں نے کہا عصر کے بعد ملاقات ہوگی. عصر کے بعد جب وہ مصروف ہوئے ہیں تو پھر وہ مغرب کا وقت ہو گیا. مغرب کے بعد پھر عبادت شروع کیا تو عشاء کا وقت کر دیا, اور عشاء کے بعد میں جب وہ مصروف عبادت ہوئے ہیں تو صبح کا سفیدہ نمودار ہو گیا. تھوڑی دیر ان کی درمیان میں آنکھ لگ گئی تو فوراً لا حول پڑھتے ہوئے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں ایسی آنکھ سے میں پناہ مانگتا ہوں جو آنکھ بہت زیادہ سونے والی ہے. 24 گھنٹہ عبادت کی, چند لمحے کے لیے آنکھ لگ گئی, تب بھی جو ہے وہ توبہ کر رہے ہیں کہ کیوں میری آنکھ اتنی دیر کے لیے سو گئی. انہیں پتا تھا کہ آخرت کے معاملے بڑے سخت ہیں اور آخرت میں جو حساب ہونا ہے وہ بال کی کھال نکال دینے والا ہے, اور وہاں پر جو رب کی بارگاہ میں پیشی ہونی ہے وہاں پر جس انداز کے اندر جو ہے وہ ایک ایک پل پل کا جو حساب لیا جانا ہے اس کو دے پانا بندے کے بس کی بات نہیں ہے. وہ اس حقیقت سے واقف تھے, اس لیے انہوں نے پوری زندگی نشہ عمل کے اندر ڈوب کر کے گزاری اور ہمیشہ تمنا کرتے تھے اللہ اس نشہ کو اور بڑھا دے اور بڑھا دے, یہ نشہ اتنا بڑھا دے کہ ہم تیری محبت کے اندر فنا ہو کر کے اپنی زندگی کا ہر لمحہ تیری عبادت کے اندر بسر کریں. آج ضرورت ہے تاریکیوں کے اس دور کے اندر, مادیت کی ان اندھیریوں کے اندر ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں اور ان کی زندگیوں کو پڑھ کر اپنی زندگیوں کے اندر اجالے پیدا کریں, نہیں تو زندگی کس کی باقی رہنے والی ہے.
گزر گئی اور جو باقی ہے وہ بھی گزر جائے گی. لوگوں کی قبروں کے نشانات بھی مٹ جاتے ہیں, کوئی پوچھنے والا بھی باقی نہیں رہتا. اور اگر کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے تو وہی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا والباقیات الصالحات, جو نیک کام ہیں وہی باقی رہ جانے والے ہیں, باقی سب فنا اور ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں. عزیزان مکرم, تاریکیوں اور مادیت کے اس دور کے اندر ہمیں دنیا کے کاموں میں زیادہ مگن ہو کر اور دنیا کے اندر الجھ کر کے اپنی زندگی کو تباہ کرنے کے بجائے ان بزرگوں سے ہمیں روشنی لینا چاہیے اور ان کی زندگی کا کچھ حصہ پڑھ کر کے اپنی زندگیوں کو تابندگی دینا چاہیے. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب کسی نے کہا تھا حضور جب آخری زمانے میں اللہ کے ولی نہیں ملیں گے تو ہم کیا کریں گے, فرمایا جب اللہ والے تمہیں نہ ملے تو ان کی زندگیوں کا ایک حصہ پڑھ لیا کرو روزانہ, تمہیں وہی روشنی ان کی زندگیوں کے پڑھنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. اگر پڑھ نہ سکو تو کسی سے سن لیا کرو, سننے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے اندر وہی چمک دمک پیدا فرمائے گا. تو آج ان اسلاف کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کو بھی ان اسلاف کی زندگیوں کو بتانے کی ضرورت ہے. جب ہمارے بچے ان اسلاف کی زندگیوں کو پڑھیں گے تبھی تو انہیں شعور ملے گا, ورنہ ان دنیا کے نقالوں کو پڑھ کر, ان دنیا کے ایکٹروں کی تاریخوں کو دیکھ کر کے اور دنیا کے ان بدماشوں کی ہسٹری کو پڑھ کر کے ہمارے بچوں کا نہ تو بھلا ہونے والا ہے اور نہ ہمارا اس میں کوئی بھلا ہونے والا ہے. کتنی زندگیاں اس میں غرق ہو کر کے رہ گئی اور کتنے لوگ اس کے اندر آج بھی ڈوب رہے ہیں. بس نجات کا راستہ ہے اللہ والوں کا راستہ. اللہ والوں کی زندگی پڑھو, اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور اپنے بچوں کو ان زندگیوں کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ دلاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوبین کے صدقے کے اندر عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.